السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سینٹر انسائکلوپیڈیا کے پیارے دوستو، اس ویڈیوز میں روزمرہ زندگی کی روٹین کی مسنون دعائیں اردو ترجمہ کے ساتھ آپ دیکھیں گے۔ دعائیں سنت عمل، ایسی دعائیں جن کے پڑھنے سے نیکی بھی ملے اور سکون بھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر قدم ہر موڑ پر اللہ کی مدد مانگنے، اس پر اعتماد، بھروسہ اور توکل کرنے، ہر شر سے صرف اسی کی پناہ مانگنے اور ہر خیر کے لیے صرف اسی کا دروازہ کھٹکھٹانے، اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنے، اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے اور زندگی کے ہر معاملے میں اسی کی طرف نگاہ اٹھانے اور اسی سے امیدیں وابستہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ دعا پورے یقین سے کریں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت پر کامل یقین رکھے اور ہر دعا کے پڑھتے وقت اسے اولاً یہ یقین حاصل ہو کہ وہ ایک بہت ہی کریم اور شفیق ہستی کے دربار میں ہاتھ پھیلا رہا ہے، جس کا کرم اس کے سوال سے اور جس کی محبت و رحمت اس کی طلب اور اس حاجت سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہم نے مخصوص مواقع پر پڑھی جانے والی چند مسنون دعائیں جمع کی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر تو میں اس ویڈیوز میں کر رہی ہوں اور کچھ کا ذکر میں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں کروں گی، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے ان دعاؤں کے بارے میں ایک تو ہمارا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ان دعاؤں کا ان مواقع پر پڑھنا ہمارے لیے خیر و برکت کا موجب ہے۔ اس کا فائدہ صرف ان مواقع تک محدود نہیں، بلکہ ان دعاؤں کی پابندی ہماری پوری زندگی کے لیے خیر و فلاح اور نور و برکت کا ذریعہ ہے۔ عملیات اور وظائف کے شوق میں عام طور پر مسنون دعاؤں پر ویسی توجہ نہیں دی جاتی جیسی توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر ہم مسنون دعاؤں اور اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو ہمیں وظائف وغیرہ کی ضرورت نہ رہے۔ مثلاً اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان ہمارے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور اگر نہ پڑھیں تو وہ برابر کا حصہ دار بن کر شریک ہو جاتا ہے۔ جب ہم روزانہ 3 وقت شیطان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے، پالیں گے، پوسیں گے تو وہ ہماری زندگی کے ہر موڑ میں دخل اندازی کیسے نہیں کرے گا۔ جب وہ ہماری زندگی کے دوسرے شعبوں میں دخل اندازی کرتا ہے تو ہم عاملوں کے چکر کاٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ والی دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم الحمدللہ کی عادت ڈال لیں تو مالی پریشانیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا پڑھنے سے آدمی شیطانی جنات کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ روزانہ ہم کتنی بار اس شر سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیتے ہیں؟ اگر نہ پڑھیں تو آج گھر گھر میں شیاطین کی فتنہ انگیزیاں انہی غفلتوں کا نتیجہ ہیں۔ پھر بیت الخلاء سے فارغ ہو کر جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہاضمے کی بیماریوں اور پیشاب کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ دعاؤں کے آداب۔ ان دعاؤں کے آداب میں چند باتوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہ کی جائے۔ نمبر 2، جو دعا جس موقع کے لیے سکھائی گئی ہے وہ اسی موقع پر پڑھی جائے۔ یہ نہیں کہ آپ کھانا کھانے کی دعا واش روم جاتے وقت پڑھ رہے ہیں اور واش روم جانے کی دعا آپ سوتے وقت پڑھ رہے ہیں، نہیں۔
جو دعا جس موقع کے لیے سکھائی گئی ہے وہ اسی موقع پر پڑھی جائے۔ اگر کسی دعا کے ساتھ کوئی مقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اور مقرر فرما دی ہے تو اسے اتنی مقدار میں ہی پڑھا جائے، نہ اس میں کمی کی جائے نہ اس پر اضافہ کیا جائے۔ نمبر 4، دعا پڑھنے میں نیت درست کی جائے کہ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ نمبر 5، اس دعا کے جو دنیاوی فوائد بتلائے گئے ہیں ان کا پختہ یقین کیا جائے۔ نمبر 6، جن فوائد کا ہمیں علم نہیں اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگے جائیں اور ان کا بھی یقین رکھا جائے۔ نمبر 7، ان دعاؤں کے فوائد کا پختہ یقین رکھا جائے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی دعاؤں کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں گی۔ سوتے وقت پڑھنے کی دعا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں۔ سوتے میں ڈر جائیں یا برے خواب نظر آ جائیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ اللہ کے پورے کلمات کے واسطہ سے میں اللہ کے غضب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں اور اپنے پاس ان کے آنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ جب سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی بخش دی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورتیں۔ بیت الخلاء سے نکل کر غفرانک کہہ کر یہ دعا پڑھیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر یہ دعا پڑھیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھ کر یہ دعا پڑھیں۔ اللہم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما جو جنت کا ایک درجہ ہے، اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، بے شک وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے پڑھ لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ دودھ پی کر یہ دعا پڑھیں۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور ہم کو اور زیادہ دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھی آج کی ہماری دعائیں۔
یہ 10 دعائیں ہم نے آپ کو اس ویڈیوز میں بتائی ہیں، نیکسٹ دعائیں ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ الخیر۔